اور اب ہم واپس آئے ہیں اپنے فیوریٹ سیگمنٹ کے ساتھ, شادی کا سیگمنٹ. ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں فرح. کیوں بھی فرح, ایک سوال تو میں نے آپ سے کرنا ہی کرنا ہے, ہمیشہ سوچتی ہوں اس بات میں. شادی کا جو سارا ایونٹ ہوتا ہے سب انجوائے کرتے ہیں, ایوری بڈی از ڈانسنگ, پارٹیing. جن کو دو بندوں کو لگتا ہے نا سزا ملی ہوئی ہے اسٹیج پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں, میاں بیوی, دلہا دلہن, میاں بیوی ابھی ہونے والے ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے جوتے مار کے بٹھایا ہوتا ہے. وائی از دیٹ؟ کیونکہ میرا خیال ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ سب کی اٹینشن ان کے اوپر ہے, ہماری ہر حرکت, ہماری ہر بات سب لوگ دیکھ رہے ہیں. شاید اس وجہ سے وہ زیادہ چکنے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, بہت سیریس ہو جاتے ہیں, سیریس ہو جاتے ہیں شاید اس وجہ سے. پر آئی تھنک اب بدل رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے شادیوں میں اب یو نو دیکھتے ہیں دنیا بہت چینج ہو گیا. اب تو باقاعدہ دلہا دلہن ہر ایک ٹیبل پہ جاتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. پہلے تو دلہن کا پتہ نہیں چلتا تھا مطلب دلہن ہے یا کوئی اور ہے. ایسا ہوتا ہے کیونکہ دوپٹہ نیچے ہوتا ہے تو گھر کوئی اور ہی بے شک بیچ میں بیٹھی ہو, پتہ کسی کو نہیں چلتا تھا. لیکن ابھی تو کافی چینج ہو گیا. ابھی تو سب آئی تھنک اٹس اے گڈ تھنگ. بہت اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. آئی مین انجوائے کرتے ہیں وہ لوگ, اپنی شادی کو انجوائے کرتے ہیں, انجوائے کرنا چاہیے. رائٹ, بالکل. ویسے بھی ایک جگہ بیٹھ بیٹھ کے تنگ پڑ جاتے ہوں گے. اب وہ ہر مہمان سے ملتے ہیں, کھانا بھی کوئی کھلا رہا ہے, خود بھی نہیں کھا رہے, بس منہ کی جگہ کہیں اور. جی اچھا, اب میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ نا, ہمارے پاس جو بچے ہیں یعنی کہ لڑکے ہیں ماشاء اللہ سے بڑے اچھے لڑکے ہیں, اور ان کے پیرنٹس سب لوگ. تو پتہ نہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں جی لڑکوں کی ریکوائرمنٹ بہت ہوگی ان کے پیرنٹس کی, لیکن میں کہتی ہوں کہ ان کے حساب سے سوچیں تو اتنا نہیں ہے. بالکل. دیکھیں, ہم نے اگر ایک صوفہ ہی لینا جانا, ٹھیک ہے, اپنے لیونگ روم کے لیے, سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہماری پاکٹ اجازت دے رہی ہے کہ نہیں, کلر میچنگ ہے کہ نہیں, کمفرٹیبل ہے کہ نہیں. پھر ہم 10,000 زاویوں سے اس چیز کو دیکھتے ہیں, پھر ہم الگ دوسرے سٹور پہ جا کے دیکھتے ہیں مے بی کہ وہ جو ہم فرنیچر لے رہے ہیں دوسرے سٹور پہ اچھا ہے کہ نہیں. یہ تو زندگی کا فیصلہ ہے, یہ تو زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہے. اور کئی دفعہ کو میرا خیال ہے اتنی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ دیکھ لیں. بالکل, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ ڈیسیجنز بہت جلدی بھی لے لیتے ہیں, جب جا کے دیکھا اور ہاں کر دی, فرسٹ امپریشن پہ بھی نا کلک کر گئی چیز جلدی سے, اور فٹافٹ فیصلہ کر لیا. تو بس یہ ہے کہ کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ اپنے حساب سے ٹھیک ہے, کبھی میں سوچتی ہوں کہ جب ہم یہ بھی سوچ لیتے ہیں کہ صوفہ اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے, پھر ہم سوچتے ہیں دوسرے سٹور پہ جائیں, اور پھر آگے جاتے ہیں اور پھر بس چلتے ہی جاتے ہیں, لمبا چوڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. تو اس وقت میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس جو لڑکے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے قابل ہیں, پروفیشنل ہیں. آپ کہیں تھی فرح کہ لڑکے کافی زیادہ ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. میرے پاس اس وقت کچھ نہیں 200 لڑکے ہیں, اور اس میں 48 تک ان میرڈ لڑکا بھی ہے. اچھا, 50 تک آلموسٹ. تو یہ ہے کہ لوگ اگر ہم لوگوں سے رجوع کریں اور اس جھجک کو ختم کریں کہ ہم کیسے جائیں, کس طرح بات کریں لڑکی والے, تو ماشاءاللہ بڑی جلدی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی, بجائے اس کے کہ ہم پاکستان جا کے ہم اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں اور وہاں سے ایک سرپرائز ہوتا ہے کہ اچھا نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا. ایگزیکٹلی, وہ بہت بڑا چانس لے رہے ہیں نا, بیکاز وہ شاید یہاں ایڈجسٹ نہ کر پائیں. جی, اور سب سے بڑی بات ان کی نیت کا نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ہمارے لیے آ رہے ہیں یا کینیڈا کے لیے آ رہے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو یہاں پہ فیملیز ہیں, یہاں پہ لوگ 40 ایئر سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, 30 ایئر سے بھی بیٹھے ہیں, ان کے بچے ہیں, سب اچھی فیملیز ہیں. بعض خاندان تو میں نے دیکھا ہے کہ اتنے بڑے خاندان ہیں کہ اگر وہ فنکشن کرتے ہیں, ان کے اپنے ریلیٹیوز آتے ہیں, تو آلموسٹ 700-800 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, خاندان سے گھر بھر جاتے ہیں. ایک خاندان بن گئے. یہ بھی ڈر ہوتا ہے نا کہ یہاں کی لڑکی آئے گی, پتہ نہیں کیسی آئے گی, بہت تیز ہوگی, اس ڈر کو ختم کریں, پاکستان سے لے کے آئیں گے, کوئی شریف آئے گی. ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں بھی ابھی بہت چینج ہو گیا. پاکستان میں دیکھیں اتنا غلط ہو گیا ہے کہ وہ لوگ جو بھی ایریاز بہت اچھے ہیں, جیسے کہ لائک ڈیفینس ایریا, وہ لوگ جاتے ہیں وہاں پہ 2-3 مہینے کے لیے مکان رینٹ پہ لے کے, گھر لے کے رشتہ کرتے ہیں, اور واپس شادی کر کے واپس چلے جاتے ہیں, کیونکہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا بیچاروں کو. ایٹ لیسٹ یہاں پہ یہ سب کچھ نہیں ہے. دیکھو ہر چیز سامنے ہے, اور ہم لوگوں کو ہر چیز سامنے نظر آتی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پاس لوگ آئیں, ہم اتنے اچھے لوگوں سے ملائیں گے, اتنی اچھی فیملیز کا آپس میں انٹروڈیوس کروائیں گے. ناٹ اونلی دیٹ فرح, یہاں کے پھر مینٹل لیول ان کا ایک جیسا ہوتا ہے, لڑکے لڑکیوں کا سوچ ایک جیسی ہے, جی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے, اور ایک دوسرے کے
احساس ہوتا ہے کہ میں جاب کر کے آئی ہوں تو یہ بھی میری طرح جاب کر کے آئی ہے, یہ بھی تھکی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستانی جیسے لوگ ہوتے ہیں وہاں سے جب ہم بیاہ کے لے کر آتے ہیں داماد, اس کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیٹھ جائے گھر میں اور اس کی خدمت ہو, سب کچھ ہو. ہاں, یہاں پہ یہ سب کچھ نہیں ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ جلدی جلدی ہم سے رابطہ کریں اور پھر ہم اس سمر کو اور زیادہ رنگین بنائیں اور شادیوں سے بھر دیں, شادی میلہ کریں. زبردست, میں لہنگا پہن کے آنا پھر تو. ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. جی بتائیے. ایک زمانے میں بہت جہیز کا مسئلہ تھا, اب آج کل کیا سب کچھ نہیں ہے. ابھی تو میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جو مائیں کوئی چیز اپنی سنبھال کے رکھ بھی دیتی ہیں نا, بچیاں کہتی ہیں نہیں, کیونکہ ان کا دل چاہتا ہے وہ اپنے گھر کو اپنے حساب سے سیٹ کریں, اپنی مرضی سے فرنیچر لیں, اپنی مرضی سے کپڑے بنائیں. کپڑوں کا فیشن تو اب 6 منتھ کے بعد ایک دم چینج ہو جاتا ہے. وہ کپڑے تو رکھ نہیں سکتے, ایون آپ سامان بھی نہیں رکھ سکتے ہیں, ہر چیز چادریں کچھ نہیں. ابھی تو جہیز ختم ہی ہو گیا ہے. ابھی تو لڑکا لڑکی جاتے ہیں اپنی مرضی سے شاپنگ کرتے ہیں, اپنی مرضی سے جگہ. لڑکے والے اب جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتے, بالکل بھی نہیں کرتے. لڑکے والے بہت اچھے ہو گئے ہیں اب. تو فرح آپ کے پاس ایسے بھی رشتے ہوں گے فار پیپل ود ڈسیبلٹیز؟ جی ہاں, میرے پاس ہیں, کافی زیادہ لوگ ہیں. اور بلکہ جو لوگ اس قسم کے ہیں اور وہ ہم سے رابطہ کریں تو ہم ان سے ملوائیں گے. فیملیز بہت اچھی ہیں, بچے بہت اچھے ہیں, اتنے انوسینٹ سے وہ ہیں. جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو بلیو کریں مجھے ان پہ پیار آ جاتا ہے. اتنے معصوم, اتنے اچھے. کچھ چھوٹی موٹی پرابلمس ہیں کسی کے ساتھ, کوئی بیچارے خود ٹھیک ہے تو ان کی فیملی سے کوئی چیز جنریشن سے چلی آ رہی ہے جس کی وجہ سے ہینڈی کیپ بچے پیدا ہو رہے ہیں. نارمل بچوں کا رشتہ ہمیں چاہیے, لیکن اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ ان کی فیملی میں ایسا ہو رہا ہے تو لوگ آگے نہیں ہو رہے. تو اگر ان کی بھی آپ رشتے کرواتی ہیں, ان کی بھی حق ہے شادی کرنے کے. بالکل ظاہر بتا, ان کا بھی دل چاہتا ہے, ان کی ماؤں کا بہت دل چاہتا ہے, ان کی ماؤں کا دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ کریں کچھ ایسا. جی, تو بلکہ میری اتنی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان بچوں سے بات کروں, ان سے بلکہ ان کو میں پوچھتی ہوں کہ تمہیں کیسا چاہیے, شادی پہ کیا کرو گے, بتاتے ہیں مجھے. لڑکیاں بھی ہیں میرے پاس نا. اچھا جی, کچھ ایسی ہیں کہ ڈیف ہیں تھوڑی سی, لیکن ماشاءاللہ اپنے حساب سے وہ قابل بھی ہیں, اچھی بھی ہیں, انہیں ہر فیشن کا پتہ ہے, ہر بات کا پتہ ہے. ایجوکیشن بہت اچھی ہے, ایجوکیشن ہے, اویئرنیس ہے, اور کوئی ڈسیبلٹی ریلی ایکچولی اچھی بہت قابل بھی لڑکیاں ہیں الحمدللہ. جب ان کی شادیاں ہوں گی تو مجھے پتہ ہے کہ وہ بہت اچھی لائف گزاریں گے انشاءاللہ. جی فرح, ایک اور جو تمام میں بات آتی ہے, سنی شیعہ اس قسم کے ہیں ابھی بھی لوگ, جو بہت لوگ ہیں, بہت. ایون شیعہ لوگ جو ہیں وہ اتنا نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں ہمیں بے شک سنی لڑکی یا لڑکا دکھا دو. سنی لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیعہ نہیں دکھاؤ. آپ یہ نہیں خیال آتا کہ یہاں رہتے ہوئے ہم, اٹس ناٹ جسٹ سنی شیعہ, یہاں تو ہر قسم کے لوگ ہیں. آپ یو لیو ود so many different cultures, so many people with different countries. تو اس میں بھی ہم ابھی تک ادھر ہی پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو شاید پتہ نہیں کہ پاکستان میں تو شاید کر لیتے ہیں ایسے, یہاں نہیں کرتے. یہاں زیادہ پرابلمس ہو گئی ہیں, اپنے ٹائم کیپسول میں. جی, پتہ کیوں ایسا ہوا ہے کہ ابھی یہاں زیادہ دیکھ رہی ہوں یہ چیز. پاکستان میں تو بہت ہماری فیملی میں سننے میں آتا تھا ادھر ادھر کہ وہ جو شیعوں میں چلے گئی, وہ سنیوں میں آ گئے, ایسا نہیں تھا. یہاں بہت ہے. اچھا, جو وقت آگے جا رہا ہے یہ لوگ اور تھوڑا پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. ہاں, بجائے اس کے کہ ہم زیادہ اوپن مائنڈڈ ہوں اور زیادہ کھل کے اس بات کو امبریس کریں. احمدی لوگ ہیں, ان کی جو ہیں کیا کہتے ہیں آرگنائزیشن, وہ مجھے فون کرتی ہیں آپ ہماری طرف بھی آئیں. تو وہ لوگ بھی آفر کرتے ہیں, لیکن دیکھو وہی بات آ جاتی ہے کہ کوئی کرنا نہیں چاہے گا. وہ لوگ جیسے نہیں چاہیں گے, اور ہوتا یہ ہے کہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ ان کو ان کے حساب سے پرووائڈ کریں, ان کو ان کے حساب سے جو کرنا چاہتے ہیں آپس میں, ان کی کوئی پرابلم نہیں. کیونکہ یہاں تو شادیاں آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ گوروں سے کر رہی ہیں, کالوں سے, چائنیز لوگوں سے ہو رہی ہیں, ہندو سکھ سب سے ہو رہی ہیں. ہم تو فرقوں میں پڑ گئے ہیں, فرقوں پہ پڑ گئے ہیں, ہم فرقوں سے ہٹ نہیں رہے ہیں. حالانکہ سیدھا تو سجدہ خدا کو جاتا ہے. بے شک اس ڈور سے جائیں, اس ڈور سے جائیں گے, کسی بھی ڈور سے جائیں, سیدھا تو اللہ کو جائے گا. لیکن یہ لوگ یہ چیز اسی وجہ سے
شیعوں کی کتنی لڑکیاں ان میرڈ بیٹھی ہوئی ہیں, 40 کی بیٹھی ہوئی ہیں, صرف یہ کہ انہیں شیعہ ہی لڑکا چاہیے. اور بس اللہ تعالیٰ ان کے بھی نصیب اچھے کرے. ان کے بھی میچ تو ہر ایک اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, اور کہتے ہیں جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں. میں یہی کہنے لگی تھی کہ یہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں, صرف ہم لوگ وسیلہ بنتے ہیں. بالکل بالکل. آپ کا کتنا بھی شکریہ ہم ادا کریں کام ہے, کیونکہ آپ بہت ثواب کا کام کر رہی ہیں. جی بس یہ ہے, میری تو اپنی دعا یہی ہوتی ہے کہ جو رشتہ ہو کامیاب ہو. جو میرے گھر سے اٹھ کے جاتا ہے میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے کہ میرے سے اس کا برا نہ ہو. مجھ سے برا ہونے لگا ہے تو اللہ پاک مجھے روک لے اس چیز سے, اور سب کا اللہ تعالیٰ اچھا کرے, اور اچھا ہوتا بھی ہے, جیسا سوچو ویسا ہوتا ہے. آج ہمارے لیے آپ کیا رشتے لے کے آئی ہیں بتائیں. جی اس وقت میرے پاس اس دفعہ میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم صرف لڑکوں کے ہی بتائیں گے. لڑکوں کے میرے پاس کوئی 8-10 ڈاکٹر لڑکے ہیں. ایج ان کی 27 سال سے لے کر 35 سال تک, 27 سے لے کے 35 تک ڈاکٹر ہیں. میرے پاس پھر انجینئر تقریباً کچھ نہیں 40 سے زیادہ انجینئر لڑکے ہیں, MBA لڑکے ہیں, لائر ہیں, پھر میرے پاس بزنس میں بہت ہیں. اچھا ایسا ہوا ہے کہ ڈپلومہ کالج کا لیا اور باپ کے ساتھ بزنس میں چلے گئے اور اچھا خاصا بنا رہے ہیں. تو اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کے رشتے چاہتے ہیں, وہ ہم لوگوں سے TV1 کی معرفت بات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ سمر کو اور رنگین بنائیں گے. بالکل, بہت ساری شادیاں ہونی چاہیے, بہت سارا ہلا گلا ہونا چاہیے. آپ لوگ پلیز اگر فرح سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں سو کال ہمیں TV1 پہ فون کریں. It's 416-703-2182. Again, the phone number is 416-703-2182. اور ای میل ہے info@tv1canada.com. اور ہمیں اپنی ای میلز بھی بھیجتے رہیں, کیونکہ that's the fastest way آپ فرح سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم آپ کی ای میلز فارورڈ کرتے ہیں, فرح ان کو ریویو کرتی ہیں, اینڈ there you go. اور وہاں سے بس ڈھول شروع ہو جاتی ہے. عائشہ ایک اور بھی بات ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے پروگرام میں آنا چاہتا ہے. ہاں بالکل, آپ نے اچھا یاد کرایا, میں تو بھول گئی تھی کہ ہم آپ کو انوائٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے شو میں. آپ پلیز آئیں, ہم سے باتیں کریں. ہم آپ کے تھرو لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ there are a lot of people out there who are looking for رشتے. رائٹ ناظر؟ بالکل ایبسلیوٹلی. تو فرح آپ کے پاس جتنے رشتے آتے ہیں کیا لوگ اپنی ایج چھپاتے ہیں یا شرماتے ہیں؟ لڑکیاں تو ہمیشہ 10 سال چھوٹی ہوتی ہیں نا. ہاں وہ تو ہم ہیں ہی, مگر اس سلسلے میں آپ کیا بتائیں گی کہ بہت سے لوگ ایج چھپاتے ہیں, بہت سے لوگ, کیونکہ یہاں کے بچے تو نہیں چھپا سکتے. جو یہاں پر بڑی ایجوں میں آئے ہیں وہ ایج کی بہت زیادہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 5-6 سال 10 سال پیچھے چلے جائیں. ہاں جی, تو یہ بڑی پرابلم ہے. ان کو بڑی ایمانداری سے اپنی عمر بتانی چاہیے. اور ایک یہ بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے تو آپ ابھی there's still possibility, دل جوان ہونا چاہیے. اور ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ ایک کمپینین ہو جس کے ساتھ آپ بیٹھ کے اپنی باتیں کریں. بچوں کے ساتھ ایک ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. میں تو یہی کہتی ہوں کہ ایج کا اس میں تعلق نہیں ہوتا. بعض کا انسان یا پریشانیوں میں بچوں کی شادیاں ہو گئیں, چلے گئے, اب وہ بالکل اکیلا پن محسوس کرتے ہیں. ان کے لیے ایک اچھا ساتھی جس کے ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں, سارا دن کی گفتگو کریں, تو انہیں بالکل بھی نہیں شرمانا چاہیے. میرے پاس آئیں, میرے پاس بہت اچھے ان کے, وہی میں پوچھنے والی تھی کہ آپ کے پاس سارے ایج رینجز کے رشتے ہیں؟ ہر طرح کا رشتہ ہے, ہر طرح کی میچنگ کرتی ہوں. ذرا ہمیں کچھ نمبر تو دیں, کتنا ایج رینج؟ جی میں آپ کو بتاؤں, میرے پاس لڑکیاں آلموسٹ 65 تک ہیں اور جو لڑکے ہیں 75 پلس ہیں. تو اگر اس سے بھی کوئی زیادہ لڑکی اور لڑکا تو مجھ سے رابطہ کریں, کوئی بات نہیں. تھینک یو فار بینگ ود اس. آپ بہت شکریہ, آتی ہیں, آپ اچھی باتیں بتاتی ہیں, اچھے رشتے لاتی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ بھی پلیز ہمیں ای میل کریں, ہمیں بتائیں کہ آپ کے اگر کوئی کنسرن ہے, کوئی سبجیکٹ ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم بات کریں, اور آپ کو بتائیں کہ ان کا کیا حل ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی رشتے ڈھونڈ رہے ہیں یا خود پرپوزل ڈھونڈ رہے ہیں, اور آپ ای میل کریں, ہم اس کا فوراً جواب دیں گے. فرح کو ہم ای میل پاس آن کرتے ہیں اور وہ جلد سے جلد آپ کی جواب بھی دیتی ہیں. اور نازش ایک بہت زبردست سبجیکٹ ہے. نیکسٹ ٹائم آپ نے ہمارا شو ضرور دیکھنا ہے. تھوڑا سا تو we'll talk about it at the next show, and آپ نے ضرور دیکھنا ہے, کیونکہ ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس پہ یوزلی لوگ بات نہیں کرتے, کرنا نہیں چاہتے. بہت انٹرسٹنگ شو ہوگا. ہمارے شو کا اب ٹائم ختم ہونے والا ہے. ہم نے بہت زبردست قسم کے گیسٹ تھے آج ہمارے ساتھ, جن کے ساتھ بات کر کے بہت مزہ آیا. So we'll see you next week, same time, same place, same channel. خدا حافظ.